اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام حمد ہے رب رحمان کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و اہل بیت محمد پر۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے فضیلت تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آج ہم آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے فضائل بتائیں گے۔ یہ تسبیح جسے ہم تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، یہ تسبیح آئی کہاں سے، کس نے کس کو کب عطا کی؟ ناظرین، ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بابا، میں سارا دن تمام دن امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی ہوں، پانی کی مشق بھرتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، حسنین کو سنبھالتی ہوں، کھانا بناتی ہوں، تو بابا میرے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ گھر میں کام میں مدد کے لیے آپ مجھے ایک کنیز عطا کریں، آپ مجھے ایک کنیز عطا کریں جو امور خانہ داری میں میری مدد کرے۔ تو جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے اتنا جملہ کہا کہ مجھے ایک کنیز عطا کیجیے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے قریب آئے، سر کا بوسہ لیا اور آواز دے کے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی سیدہ سلام اللہ علیہا، کیوں نہ ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں کہ جس سے آپ بندگی خدا میں بھی مشغول رہیں اور گھر کے کام بھی سر انجام دیتی رہیں۔ فرمایا، میں آپ کو کنیز تو عطا نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا اور دن بھر تمام کام آپ کے آسانی سے ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، اپنی دختر سے ایک جملہ کہا جو کہ قیامت تک تمام بنینوں کے لیے ایک چراغ ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی سیدہ، دنیا کی تلخیاں برداشت کرو تاکہ آخرت آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے میں کائنات تک کا درس چھپا ہوا ہے، ایک سبق چھپا ہوا ہے کہ دنیا کی تلخیاں برداشت کیجئے تاکہ آپ کے لیے آخرت آسان ہو۔ تو فرمایا، اے میری سیدہ، اے میری بیٹی، میں آپ کو کنیز تو عطا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کو دن بھر کام کر کے تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا، اے میری بیٹی سیدہ، میں آپ کو ایک تسبیح عطا کرتا ہوں، آپ نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور تسبیح خدا میں بھی مشغول رہنا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور دن بھر کی تھکن کا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہوگا۔ جناب سیدہ نے جب بابا کا یہ جواب سنا تو عرض کی، بابا جان، جو آپ کی رضا وہ فاطمہ کی رضا، جیسے آپ راضی
ویسے فاطمہ راضی. اور سیدہ اپنے بابا سے تحفے میں ملی یہ تسبیح لینے کے بعد اب معمول بن گیا کہ اب گھر کے کام کرتی تو تسبیح خدا میں مشغول رہتی، چکی چلاتی تو یہ تسبیح کرتی، گھر کے کام کرتی تو یہ تسبیح کرتی. سیدہ نے کہا کہ بابا جیسے آپ کی رضا ویسے میری رضا، جیسے آپ خوش ہیں ویسے میں خوش ہوں. تو یہ ہے تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ کس نے کس کو عطا کی؟ عزیزان محترم، یہ تسبیح وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں، جو وحی الہی کے بغیر کلام نہیں کرتا، تو جب اس نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک تسبیح عطا کی تو کیا اپنی مرضی سے کی؟ نہیں. جس رسول کا قول اللہ کا قول ہو، جس کا فعل اللہ کا فعل ہو، تو جو یہ تسبیح عطا کی گئی یہ اللہ رب العزت عز و جل کی طرف سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور آپ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس تسبیح کا نام تسبیح جناب فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ دعائے کمیل ہے. اکثر مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے شاید یہ حضرت کمیل جو مولا کے صحابی تھے یہ ان کے لیے ہے. حقیقت میں ایسا نہیں. یہ دعا تعلیم کی گئی تھی جناب کمیل کو، اس لیے دعا کا نام دعائے کمیل پڑ گیا. لیکن دعائے کمیل کے اندر جو ذکر ہے وہ ذکر خدا ہے، نام منسوب ہے حضرت کمیل سے. بالکل اسی طرح اگر کوئی فرق ڈالے کہ یہ تسبیح تو جناب سیدہ کی ہے اور اللہ کو چھوڑ کے فاطمہ کی تسبیح کرنا کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی کفر نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے یہ تشریح کی اور یہ مثال دے کر واضح کیا کہ دعائے کمیل نام ہے صحابی کا، لیکن ذکر ہے ذکر خدا. اور اب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو تسبیح عطا کی گئی یہ تسبیح ہے عطائے خدا. نام سیدہ کے نام سے منسوب کیا گیا لیکن دراصل میں یہ ہے ذکر خدا. اور اگر کوئی مومن دن بھر کام کرتا ہے، تھکن محسوس کرتا ہے، کام میں دل نہیں لگتا یا کام سے اکتا جاتا ہے، تو اس کے لیے تعلیم ہے کہ اس تسبیح کی تلاوت کرے، اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھے. اور تسبیح کرنے کے بعد اس بات کا یقین کیسے ہو، اس بات کا ادراک کیسے ہو، اس بات کا تعین کیسے ہو کہ آیا کہ ہماری تسبیح قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا بھی حل ہے. جب آپ یہ تسبیح کریں اور تسبیح کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے بدن سے، آپ کے وجود سے، آپ کے جسم سے تھکن کے آثار ختم ہو گئے، تھکن دور ہو گئی، اور آپ کو، آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے وجود کو ایک سکون محسوس. تو جب آپ کے جسم کو سکون محسوس ہو تو اس بات کا یقین رکھیے کہ آپ کی تسبیح قبول ہو گئی ہے. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو تسبیح جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، اس تسبیح کا مقام کیا ہے؟ آئیے آئمہ خدا علیہ السلام کے احادیث اور ان کے اقوال فرامین کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تسبیح کے فضائل کیا ہیں. تو امام باقر العلوم علیہ السلام، میرے امام نے فرمایا، میرے معصوم نے فرمایا کہ تمام عبادتوں سے جو افضل ذکر ہے تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. پانچویں امام نے فرمایا کہ اگر اس سے بہتر کوئی اور ذکر ہوتا، اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی اور ذکر ہوتا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو وہ ذکر ضرور تعلیم فرماتے. اور اسی تسبیح کے فضائل میں میرے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا، آپ نے فرمایا کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہر نماز کے بعد
پڑھنے کا جو ثواب ہے، امام نے فرمایا کہ میرے نزدیک 1000 رکعت نوافل نماز سے زیادہ ہے۔ یعنی نماز کے بعد اگر آپ تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب 1000 رکعت نماز نوافل سے زیادہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس تسبیح کی فضیلت کے باب میں آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اس تسبیح کی تلقین ایسے کرتے ہیں جیسے بچوں کو نماز کی تعلیم دی جاتی ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح تسبیح پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی تسبیح جسے تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سونے سے پہلے وضو کر کے اس تسبیح کو پڑھ لیا جائے تو مومن جو تسبیح کرنے کے بعد سو جاتا ہے، ساری رات عبادت میں اس کا سونا لکھا جاتا ہے، اس کا سونا عبادت میں مشغول کر دیا جاتا ہے۔ اب بات ہے کہ یہ جو تسبیح ہے جسے ہم تسبیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، یہ تسبیح جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھا جائے؟ تو جو ہر واجب نماز کے بعد یہ تسبیح ہم پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ اکثر مومنین ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد بالکل جلدی کرتے ہیں اور اجرت میں اس تسبیح کو پڑھ جاتے ہیں، اور مطلب دانے پہ دانہ پھینکا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مطلب اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ جلدی سے۔ لیکن اگر آپ اس کو جلدی سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کو آرام سے پڑھیں، اس کو تلفظ کے ساتھ وقفے کے ساتھ پڑھیں، جس طرح کہ آپ پڑھیں گے کہتے ہیں اللہ اکبر، جب اکبر کہیں گے تو وہ ثواب رائج نہیں ہوگا، وہ ثواب وہ فضیلت درج نہیں ہوگی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بالکل اسی طرح الحمدللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو مکمل ثواب۔ اس طرح پڑھنے سے یہ ہوگا کہ 2 منٹ آپ کے زیادہ لگ جائیں گے، تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، لیکن یہ کہ آپ کو ثواب مکمل ملے گا۔ یہ طریقہ ہے اس تسبیح کو تلاوت کرنے کا۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز مکمل کرنے کے بعد جب تم تشہد میں بیٹھتے ہو، تشہد میں بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد جب ہم نیت کرتے ہیں کہ تسبیح پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واجب قربتاً الی اللہ اللہ اکبر، جب ہم پڑھتے ہیں تو معصومین کا فرمان ہے کہ حالت تشہد میں جیسے تم بیٹھے ہو ویسے ہی اس تسبیح کی تلاوت کرو۔ حالت تشہد میں بیٹھ کے اگر تم اس تسبیح کی تلاوت کرو گے، پاؤں پھیلانے سے پہلے یا ٹانگیں پھیلانے سے پہلے یا دایاں پاؤں بایاں پاؤں ہلانے سے پہلے، تشہد کی حالت میں ہی، حالت تشہد میں ہی جب تم اس تسبیح کی تلاوت کرو گے تو معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم حالت تشہد میں سے پڑھو گے تو تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مسلمان اکثر مومنین جو ہیں وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں حالت تشہد میں بیٹھنے کے بعد ٹانگیں پھیلا لیتے ہیں، پاؤں پھیلا لیتے ہیں، تو اس طرح تسبیح کا ثواب تو ہوگا، لیکن جو بتایا گیا ہے پھر بالکل مکمل طور پہ ثواب آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو کوشش کریں کہ جیسے ہی تشہد سے فارغ ہوں، حالت تشہد میں بیٹھ کے ہی اس تسبیح کی تلاوت کریں۔ یہ وہ انمول تحفہ ہے، یہ وہ قیمتی تحفہ ہے جو نبیوں کے سلطان نے اپنی پیاری بیٹی کو عطا کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ناظرین کسی بھی چھوٹے عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ، سب سے مختصر سورہ، سورہ الکوثر ہے، اور وہ سورہ بھی
जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, लेकिन ये वही सूरा है कि अरब के बड़े बड़े शायरों ने अपने कलम फाड़ दिए थे। इतनी जामे सूरत थी, वजूद में छोटी थी लेकिन मानवियत में बड़ी थी, मकसदियत में बड़ी थी, अपने असर व रसूख में बड़ी थी। तो ये कुरान मजीद की खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए। ये छोटा सा अमल है, इसको वाजिब नमाज़ों के अलावा भी आप बजा लाएं। आप फारिग हैं, फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो भी आप इस तस्बीह की तिलावत करें। इसका बहुत ज़्यादा अज्र है, बहुत ज़्यादा सवाब है। इसे छोटा अमल समझकर बिल्कुल भी मामूली नहीं समझें, और वक्तन फ़वक्तन जब आप फारिग हों तो इबादत खुदा में मशगूल रहें। एक बार फिर से याद रखिएगा, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की ये तस्बीह आपने करनी है। दुआ है जनाब सैयदा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरी मखदूमाए आलमियान की इस तस्बीह की फ़जीलत के तसद्दुक़ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम अज़्ज़ व जल हमको इस तरह की इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और ख़ालिसतन हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। इसी के साथ ज़वार आलिमा फ़ायज़ा जाफ़री को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।